إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ ذوالجلال نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، جیسا کہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اور یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا، اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جنت الفردوس حاصل کرنے کا سنہری موقع اللہ ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ کتنے ہمارے دوست احباب بزرگ گزشتہ سال تھے لیکن آج ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک سے بھرپور انداز میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستو، یہ اللہ ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ ذوالجلال کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین پر چل کر اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے ضرور بر ضرور راہ بھی دکھلا دیتے ہیں اور پھر اپنی مدد، اپنی نصرت اور اپنی تائید سے بھی اسے ہمکنار کرتے ہیں۔ دنیا میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ تاجروں نے کچھ اوقات مقرر کیے ہیں جن میں وہ تنزیلات لگاتے ہیں، جن میں وہ خاص طور پر اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں۔
اللہ ذوالجلال نے بھی ہم پر فضل و کرم کیا کہ ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جن میں ہم تھوڑی محنت کر کے اللہ ذوالجلال سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں یہ رمضان المبارک کا بھی مہینہ ہے۔ ہمارے سلف صالحین تو 6 ماہ تک رمضان سے پہلے اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا اور رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پھر رمضان گزر جانے کے بعد اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ جو کچھ ہم سے محنت ہو سکی، جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے کوششیں کی، رب کریم انہیں قبول فرما لے۔ اور رمضان المبارک کے شروع میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کما حضر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، فرماتے ہیں رمضان آ گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے۔ اور خوشخبری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی آمد پر خوشخبری دیتے تھے اور فرماتے تھے میرے صحابہ عطاکم رمضان، رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ ذوالجلال نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء تغلق فیہ ابواب الجحیم، اس ماہ مبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا تفتح ابواب الجنان وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فَلَمْ يُفْتَحُ مِنْهَا بَابٌ، اور جہنم کا کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، وَيُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی جنت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَغُلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، فرمایا اس ماہ مبارک کے شروع میں ہی شیاطین اور جنوں جو سرکش جن ہوتے ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جو 1000 رات سے بھی افضل ہے۔ 1000 رات گویا کے 83 سال اور 4 ماہ کے تک برابر ہوتی ہے۔ فرمایا وہ ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، جو شخص اس رات کی برکات کو سمیٹنے سے محروم رہا، فرمایا وہی محروم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، فرمایا رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہی اللہ ذوالجلال کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، فرمایا اللہ ذوالجلال کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے خیر کرنے کے متلاشی، اے خیر تلاش کرنے والے آگے بڑھو، سبقت کرو، محنت کرو، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے یہ بہترین موسم تمہیں دیا ہے۔ اور یہ بھی اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اکثر، اے گناہ گارو جو دنیا رہتے اللہ ذوالجلال کی نافرمانیاں کرتے تھے، اب تو باز آ جاؤ،
اب تو اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کر لو، اللہ کی بخشش اور مغفرت حاصل کر لو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس لیے مومن تو سارا سال اس کا انتظار کرتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس مہینے میں بخشش ہوگی، اللہ ذوالجلال کی عبادت، اللہ ذوالجلال کا تقوی، زہد اور اسی طرح خاکساری، صدقہ و خیرات اور جنت کی بشارت، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا استقبال بڑی خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور دنیا میں ایک رواج ہے، ایک معمول ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے گھر والے تیاریاں کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ گھر میں صفائیاں ہوتی ہیں اور مہمان کی خاطر تواضع کے لیے مختلف پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ تو ایک ہمارا مہمان ہے اور ایک اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہمیں مہمان دیا، کس قدر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اپنے دل میں کتنی خوشی ہونی چاہیے اس کا۔ یہ کیوں کہ یہ رمضان المبارک اللہ ذوالجلال کی نعمت ہے اور جو رات اس میں دی ہے اسے لیلۃ القدر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا یہ قدر و منزلت والی رات ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور نعمت کا احساس عام طور پر انہیں نہیں ہوتا جنہیں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن جس کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی وہ نعمت کا بہت احساس کرتا ہے۔ آپ کسی نابینا سے آنکھوں کی نعمت کے بارے پوچھیے، اس سے پوچھیے جس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے، اسے دنیا اس نعمت کا پتہ ہوگا۔ لہذا مومن تو ہر وقت اللہ ذوالجلال کی ہر نعمت کی قدر کرتا ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے، اور شکر دو طرح کا ہے، ایک زبان سے شکر، ایک عمل سے شکر، کہ جو نعمت اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہاری نعمتوں میں اور بھی برکتیں عطا فرما دوں گا، نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اور یاد رکھو اگر تم نے ناشکری کی میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب ہمیں اس پتہ چل گیا کہ یہ رمضان اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لہذا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنا رخ اپنے رب کی طرف کر لیں، اللہ ذوالجلال کی طرف کر لیں اور پوری زندگی اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں۔ کیوں کہ رمضان تو ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے اور اللہ ذوالجلال ہم سے چاہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ہر حال میں تمام احوال میں تم اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیو دوستو، میں اختصار کے طور پر کچھ ان اعمال کا ذکر کروں گا کہ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے۔ رمضان المبارک کی برکات کو، رمضان المبارک کی رحمتوں کو وہی سمیٹ سکتا ہے جو روزہ رکھے، تراویح پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے، تمام فرضی اور نفلی عبادتیں کرے۔ اور مقصود کیا ہے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ مقصود صرف اللہ کی رضا ہو، اگر اس میں ریا ہو، اس میں دکھلاوا ہو، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغی بہ وجہہ، فرمایا اللہ ذوالجلال صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت میں اخلاص ہے، ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، تو پھر وہ عمل اللہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما صدق عبد قط فاحب شہرہ، جو بندہ شہرت کا دل دادا ہو، فرمایا وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ مگر آج ہمارا حال ہے، رمضان آ گیا، لوگ
مختلف صدقات و خیرات کرتے ہیں، پھر اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں، فلاں حاجی صاحب نے فلاں صاحب نے یہ کام کیا۔ میرے بھائیو دوستو، اس سے بچنا چاہیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ان سے پوچھا، ابا جان صحابہ کرام کی باتوں میں کیوں اتنی لذت اور مٹھاس تھی؟ فرمایا بیٹا اس لیے لأنہم ارادوا وجہ اللہ، کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے اس سے مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا تھا، دنیا کو دکھلانا مقصود نہیں ہوتا تھا۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، تعصب نہ ہو، عداوت نہ ہو، کیونکہ جب تک یہ غلیظ بیماریاں دل میں رہیں گی اس وقت تک دل میں نیکی، تقوی، خلوص کا نور نہیں سما سکے گا اور ہر کام برکت سے خالی ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ نے دیکھا ہے لالٹین کا شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے اتنی ہی اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ نیکی اور رفعت حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، پاک کرنا چاہیے، اور دلوں کو بھی ان غلاظتوں سے پاک کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز، رمضان سے پہلے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ اگر رمضان بھی آ گیا گناہوں سے توبہ نہیں کی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی استفادہ نہیں ہوگا۔ لہذا آج ہی ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ مالک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو، اور سچی توبہ کی کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، کیونکہ جب بندہ اللہ ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آنکھوں کو ذرا گیلا کر لیتا ہے، ہونٹوں کو ڈھیلا کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، تو پھر اللہ ذوالجلال کا وعدہ ہے جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار ہو، شرمندگی ہو، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے ندامت ہے، اللہ میری لاج رکھنا، مجھے معاف فرما دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، ندامت توبہ ہی ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ بھی کر رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، رشوت بھی کھا رہا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پامال کر رہا ہے، اللہ اور اسی طرح گناہ پر گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ استغفار بھی کر رہا ہے۔ یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ جھوٹے آدمی وہ برائی کر بھی رہے ہیں اور استغفار بھی کر رہے ہیں، لہذا شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس گناہ پر اصرار نہ کرے۔ اور پھر پانچویں شرط یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال سے وعدہ کرے یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آخری شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق کسی کے حقوق کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے، کسی کا کچھ دینا ہے، کسی پر ظلم زیادتی کی ہے، تو ان سے معافی مانگے، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اللہ ذوالجلال سے اس طرح توبہ کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، فرمایا جو مجھ پر ایمان لائے، توبہ کرے، گناہوں سے باز آ جائے، پھر اللہ کریم کا وعدہ ہے، فرمایا میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسی طرح
رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے اوقات کا ایک پلان بنائیں، پروگرام بنائیں کہ رمضان میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ فجر سے پہلے اٹھ کے اللہ ذوالجلال سے معافیاں مانگنا ہے، کیونکہ مالک فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا مومن بندے سحریوں کے وقت مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں، پھر سحری کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اگر نہیں فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ من الماء، سحری کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، چند کھجوریں ہی کھا لیا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرنے والوں کے لیے اللہ ذوالجلال، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے، کچھ لوگ رات جاگتے رہتے ہیں، آدھی رات کو کھانا کھا لیا، اب سو گئے، دو کام ضائع ہو گئے، سحری کی برکت سے بھی محروم ہو گئے، فجر کی جماعت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس لیے سحری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، پھر اشراق اور چاشت وغیرہ، اور دن کے اپنے کاروبار، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر استغفار، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر پہلے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، رمضان میں عادت ڈالنی چاہیے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اپنے اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک سے صحیح طور پر فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو روزے کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه، فرمایا جس نے بیہودہ باتیں، بیہودہ کاموں سے اجتناب نہیں کیا، فرمایا اللہ ذوالجلال کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ روزے کا مقصد صرف پیٹ کو، منہ کو بند کرنا نہیں ہے، بلکہ روزہ زبان کا بھی ہے۔ زبان سے اچھی بات کہے، غلط بات نہ کہے، اگر کوئی لڑائی بھی کرتا ہے کہہ دے بھائی میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اسی لیے سیدنا جابر بن عبداللہ فرمایا کرتے تھے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، فرماتے جب روزہ رکھو تو روزہ تمہارے کانوں کا بھی ہو، کانوں سے اچھی باتیں سننی ہے، غلط باتیں نہیں سننی، آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھنی ہے، غلط چیزیں نہیں دیکھنی، اور زبان سے صحیح بول بولنا ہے، اچھا بول بولنا ہے، سچا بول بولنا ہے، اور زبان کا بھی روزہ ہے۔ اگر اس طرح رکھے گا تو فرمایا پھر اس کو روزے کا فائدہ ہے، ورنہ میرے بھائیوں خالی بھوکا اور پیاسا رہنے کا، میرے بھائی اللہ ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سلف صالحین نماز اور روزے کو ہی عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ عبادت گزار وہ ہے جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے سے پرہیز کرے۔ اور مالک بن دینار فرماتے تھے اذا وجدت قساوۃ فی قلبک ووہنا فی بدنک فحرمانا فی رزقک فاعلم بانک تکلمت بما لا یعنیک، فرمایا جب تمہیں محسوس ہو جائے تمہارا دل سخت ہے، جسم لاغر کمزور ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے، تو جان لو کہ تم نے کوئی فضول گفتگو کی ہوگی، کوئی غلط گفتگو کی ہوگی، بے مقصد گفتگو کی ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے روزہ، قیام اللیل، تراویح دو نیتوں کے ساتھ جمع کریں، ایک ثواب کی نیت ہو، دوسرا اپنی خوشی بھی شامل ہو، دل بھی خوش ہو، یا اللہ تو نے موقع عطا فرمایا، روزے کی توفیق عطا فرمائی، قیام اللیل تراویح کی توفیق عطا فرمائی،
کوئی لالچ بھی نہ ہو، کوئی ڈر بھی نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ ان الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف، فرمایا جو بندہ امام کے ساتھ قیام اللیل شروع کرتا ہے، تراویح شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ہی ختم کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کا پوری رات کا قیام لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا، لہذا زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، جو قرآن کا حافظ ہو اگر وہ چاہے تو وہ اللہ ذوالجلال کے فضل و توفیق سے قرآن کریم کو ایک دن میں مکمل ختم کر سکتا ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ رمضان میں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ عام دنوں میں ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان میں وہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں کثرت سے نیکیاں سمیٹنے کے لیے غریبوں کو، مسکینوں کو، اور جو غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، ان کو روزہ افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا جو روزہ افطار کراتا ہے جتنا روزے دار کو اللہ اجر دیتے ہیں اتنا ہی اجر افطار کرانے والے کو بھی دیتے ہیں، اور ان کے روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائیوں ہمیں اپنے ماحول کو دیکھنا چاہیے، غریبوں مسکینوں کو تلاش کرنا چاہیے، بیواؤں اور یتیموں کو دیکھنا چاہیے اور ان کو صدقہ و خیرات اور رمضان المبارک میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے اللہ ذوالجلال کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے اور فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ، آپ خیر کے کاموں میں تند و تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے ماحول میں، اپنے عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں، محلے میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دیکھ کر ان کی مدد کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کا بہت ہی اجر و ثواب بتلایا۔ فرمایا صدقہ و خیرات گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور فرمایا چھپا کر صدقہ دینا اللہ ذوالجلال کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ و خیرات قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس طرح صدقہ دیتا ہے، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنع یمینہ، فرمایا اس طرح چھپا کر صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اسے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اگر تازہ کھجوریں نہیں ملتی خشک کھجوروں سے، اور اگر نہیں تو پانی کے گھونٹ سے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں رمضان المبارک کی برکات کو مکمل طور پر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان اور دعا کا گہرا تعلق ہے۔ آپ جہاں اللہ نے رمضان المبارک کا حکم دیا، روزوں کے احکام بیان کیے، وہاں ساتھ ہی فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا میرے بندے آپ سے میرے بارے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو کیسے پکاریں، فرمایا تم پکارو، وہ اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے، تم ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتے، اسی طرح مسافر کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنی ضرورتیں اور حاجات اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کرنی چاہیے، بیماریوں کے لیے شفا، تنگ دستوں کے لیے خوشحالی، پریشان حال لوگوں کے لیے کی خوشیوں کی دعا مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح افطاری کے وقت یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ اب ہماری حالت یہ ہے سارا دن نہیں دعا مانگتے، افطاری کے وقت مانگتے ہیں، وہ درست ہے، لیکن سارا دن اللہ ذوالجلال نے روزے دار کی دعا کو قبول کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ انسان دن بھی اور رات بھی اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا اللہ بڑے ہی رحیم ہیں، بڑے ہی کریم ہیں اور بڑے ہی حیا والے ہیں۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ ذوالجلال کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ مالک فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں۔ اس لیے دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان پورے ایمان، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ ذوالجلال سے طلب کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، فرمایا میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو بندہ مجھ سے توقع کرتا ہے۔ اگر یہ یقین کر کے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اگر بندہ ایسے کہے یا اللہ جو تمہیں منظور ہے تو تم کر لے، نہیں منظور تو نہ کر، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یقین کے ساتھ فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے ایسے دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے انسان کو دعا اللہ ذوالجلال سے کرے، اللہ کی تعریف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب کریم ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو ہمارے والدین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کی قبروں کو اپنے فضل و کرم سے ٹھنڈا فرما اور انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر
وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.